السلام علیکم ویورز، hazara.com.pk سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیف اللہ بن زرشید۔ ہم لوگ موجود ہیں لوہے قلم انٹرنیشنل کی برتھ ڈے پر۔ انہوں نے یہاں پہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ڈفرینٹ لوگ موجود ہیں، میڈیا کے، گورنمنٹ کے، پولیٹکس کے، تو آئیے آپ کو ان کے شارٹس دکھاتے ہیں۔ میں اس کا مقابلہ میں کرتا ہوں، اور جو ہمارے ڈیلیز ہیں، جنگ ہے اور مشرق ہے، ان اخبارات کو میں پڑھتا ہوں، اور جب لوہے قلم کی اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے بالکل اس کا معیار جو ہے لوہے قلم کا اور چند اخبار اور دوسرے جو اخبارات کے تقریباً برابر مجھے لگتا ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی میرے خیال میں کامیابی ہے، اور یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ ایک سال کے قلیل عرصے میں اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں سے یہ اتنا تیزی سے آگے پھیلا، اور اس فنکشن کے بعد مجھے اور اللہ کی امید ہے اس کی ترقی اور زیادہ ہوگی۔ کامیابی کے ساتھ پہلا سال مکمل کر لینا بڑی بات ہوتی ہے۔ اس پر میں چیف ایڈیٹر صاحب کو اپنی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑے عرصے میں بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوح قلم جس ادارہ نے اپنی بنیاد اس نقطۂ نظر پہ رکھی کہ جس کی افادیت کو شاید دیگر میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں شاید انہوں نے اتنی اہمیت نہ دی ہو، اور انہوں نے صرف علم اور تعلیم کو اپنی بنیاد بنایا، اور اس کو بنیاد بنانے کے بعد ایک سال تک اس ادارہ کو چلایا، اس اخبار کو چلایا۔ اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا ہی پیارا نام ہے لوح قلم، اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے لوح قلم کے ادارے سے کہ اس سے نیچے یہ کب کسی صورت میں بھی نہ آئے۔ جو لوح قلم ڈیمانڈ کرتا ہے اس سے نیچے نہ آئے، اس لیے کہ لکھاری لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ اللہ نے انہیں بڑی وزڈم دی ہوتی ہے، اور اس کے لیے قرآن کی آیت ہے من یؤت الحکمت من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے وزڈم دے دیتا ہے، دانش دے دیتا ہے۔ الحمدللہ ایک سال میں وسیم صاحب نے ثابت کیا کہ ہزارہ اگر سیاسی طور پہ پیچھے نہیں، ثقافتی طور پہ پیچھے نہیں، تو تعلیمی طور پہ بھی پیچھے نہیں، اور اس اخبار نے ہزارہ کو پورے پاکستان میں ایک نئی پہچان دی۔ جس طرح لوہے قلم ہے، نہ اس نے کسی کی تقریر چھاڑی، نہ اس نے کسی کو بلیک میل کیا، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے وہ مناظر طے کیے ہیں کہ جو سالوں کے حساب سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا جو کہ وسیم عباس صاحب نے ایک سال میں کر دیا ہے۔ وسیم عباس صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک سال کے اندر اس اخبار میں جتنی عوام کی خدمت کی کہ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو اس تقریب میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میرے لیے تمام مہمانان خصوصی ہیں، اس لیے سب کا فردن نام لینا مشکل ہے، تو ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، رسماً نہیں بلکہ حقیقتاً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سفر میں میرا ہم سفر بننے کے لیے اس تقریب میں شرکت اختیار کی۔ میں چونکہ قلم کا مسافر ہوں، تقریر مجھے آتی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تقریب کا ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے لرزتی زبان اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر میں دو چار لفظ کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ مختصر یہ بتاؤں کہ آج سے ایک سال قبل 14 مارچ 2011 کو لوح قلم کے نام سے میں نے جو صحافتی کمیونٹی کے اندر، صحافتی زمین کے اندر جو بیج بویا تھا، الحمدللہ اب اس کی کونپلیں نکلنے لگی ہیں۔ آپ کا
ساتھ اسی طریقے سے میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پودا ایک تناور درخت بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ وقار سامعین، لوح و قلم محض ایک اخبار کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک سوچ، ایک فکر اور ایک کاز کا نام ہے۔ میں تعلیم کے مشن کو لے کر میدان میں آیا ہوں اور میری ٹیم جس میں سب نوجوان ہیں، ہم نے روایتی سلسلے کو چھوڑ کر ایک نئی صحافت کو ایک نئی جدت اور ایک نئی راہ دی ہے کہ جس پر چلتے ہوئے ہم قوم کو، ہم ملک کو ان مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں جن کا اس وقت ملک شکار ہے۔ میرے سمیت آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز جن مسائل کا شکار ہے، وطن عزیز کو جو مسائل اس وقت لاحق ہیں، ان کی بنیادی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اتنا کھوکھلا ہے کہ وہ قوم کو ایسے افراد نہیں دے رہا جس کی قوم کو ضرورت ہے۔ اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے میں نے لوح و قلم کا اجرا کیا، اس لیے کہ اخبار وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی آواز بہت کم وقت میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، اور اخبار میں چھپے ہوئے ایک ایک لفظ کی بڑی ویلیو ہوا کرتی ہے۔ تو اسی پلیٹ فارم کو لے کر میں میدان میں آیا ہوں۔ الحمدللہ ایک سال کے اندر میری سوچ سے زیادہ مجھے کامیابی ملی۔ یہ سب آپ کی بے لوث محبت کا نتیجہ ہے، جس پر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ رفاقتوں، محبتوں اور الفتوں کا یہ سفر انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم۔ نام پلیز؟ میرا نام محمد صابر حیدری ہے، میں اویلیاں سے لوح و قلم انٹرنیشنل کا بیورو چیف ہوں۔ آلرائٹ سر، یہ hazara.com.pk کے فورم سے آپ اپنے جو ایک سال کا سفر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ظاہر ہے ایک بڑا کام تھا، ایک مشکل کام تھا، اور صحافت میں ہم نو آموز بھی تھے، اور اپنے پسماندہ علاقے میں ایک ہفتہ روزہ اخبار کو کامیاب بنانا یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ آج ایک سال گزرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے اس طرح کے پیپر سے بہت آگے ہیں، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت بڑی کامیابی اللہ نے ہمیں اس دوران عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہماری ٹیم کی کافشیں بھی ہیں۔ بیورو چیف صاحب ظاہر ہے وہ ایکسپیرینسڈ تھے اور اس شعبے میں بہت پہلے سے وابستہ تھے، ان کی رہنمائی میں ہم نے جو کام کیا ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی زبان سے جو ہم سنتے ہیں، تو میں اس کے لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کامیاب جا رہے ہیں۔ محمد بشیر رانجھا صاحب، آئیے جانتے ہیں ان کے ویوز کیا ہیں۔ کسی زندہ معاشرے کے لیے اخبار جو ہے نا وہ لازمی ہو گیا ہے، تو ہمارے علاقے میں ویسے بھی جو ایجوکیشن ہے اس کے اضافے کے لیے روزانہ کے اخبارات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ لوح و قلم ایک سال میں اس نے باقی اخباروں کی مسابقت میں بہت تیزی سے اور بہت اچھا سفر کیا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، لوگوں کے بنیادی مسائل، خصوصاً تعلیمی حوالے سے جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہر روز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو لوگوں کو نہ صرف ان میں آگاہی کے شعور بیدار کر رہی ہیں، بلکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی بہت بے شمار کوششیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افسانہ نویس ساجد خان صاحب، آئیے ان کے ویوز لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو لوح و قلم کی سالگرہ ہے، میں لوح و قلم کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ایک سال کے عرصے میں ادبی حوالے سے دیکھیں، شاعری کے حوالے سے دیکھیں،
سماج کے حوالے سے دیکھیں، معاشیات کے حوالے سے دیکھیں، اقتصادیات کے حوالے سے دیکھیں، سیاسیات کے حوالے سے دیکھیں، الحمدللہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے. نئے لکھنے والوں کو سامنے لائے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تعلیمی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، ان پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کاوشیں جو ہیں وہ معاشرے میں شعور اور آگاہی جو ہیں وہ لاتی ہیں، اور اسی شعور اور آگاہی سے قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر محمد وسیم صاحب. آئیے ان کے ویوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو 1 سال کا سفر رہا ان میں اس سفر میں ان کو کس طرح کے معاملات سامنے آئے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ICP کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے اپنا میسیج پبلک تک پہنچانے کا موقع دیا. تو جہاں تک بات ہے 1 سال کے سفر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر میری سوچ سے زیادہ کامیاب رہا. اس 1 سال کے اندر ہزارہ ڈویژن کے اندر سے جتنا ٹیلنٹ نکھر کے ہمارے سامنے آیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے حصے میں یہ کامیابی آئے گی اور ہم ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو انشاءاللہ العزیز کامیابی کا یہ سفر اسی طریقے سے چلتا رہے گا. لوگوں کا جس طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون ہے، لوگ جس طریقے سے ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ترجیح دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ نے آج کی تقریب کے اندر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کس انداز سے لوح قلم کو سراہا ہے. ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن سے میں فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں. میری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ لوگوں کے لوح قلم کے حوالے سے اس قدر بہترین تاثرات ہو سکتے ہیں. سر ایک کویشچن یہ کہ آپ کا پہلا سال ہے اس کے اندر، تو فائنینسز کا بڑا ایشو ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. اتنا بڑا آپ کا سٹاف ہے، کافی دور کے رقبے تک آپ نے اس کو پھیلایا ہوا ہے. اس میں آپ کے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں آپ کے ساتھ مختلف فیلڈز کے لوگ وابستہ ہیں، تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فائنینشلی پرابلمز تو بہرحال آتے ہیں. اخبار کی صنعت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہے، اس کے آگے جتنا آپ چارہ ڈالتے جائیں وہ کم ہے. لیکن اگر ہم فائنینشلی سورسز کو دیکھتے رہیں گے تو پھر ہم کوئی بھی انقلابی کام نہیں کر سکتے. انقلاب ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، تو فائنینشلی قربانی دیتے ہوئے اور بسا اوقات تو بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ العزیز جیسے ہم نے یہ مشن شروع کیا تھا جس انداز سے، اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. فائنینشلی پرابلمز کو کبھی ہم جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھیں گے. hazard.com.pk کی تمام ٹیم کی طرف سے اور ہمارے CEO عمر فاروق کی طرف سے لوہے قلم انٹرنیشنل کی تمام ٹیم کو ان کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی کا سفر جاری و ساری رکھیں گے اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں گے.